اچھا، تو ہم کیا کر رہے تھے؟ ارل کا فیوچر ویلیو نکال رہے تھے 2000 ہر سال آپ 10 ایئر کے لیے جمع کروا رہے ہیں، تو اس کی جو فیوچر ویلیو آئی ہے، فیوچر اینوٹی آئی ہے، دیٹ از 27,632۔ اب کرنا یہ ہے کہ یہ مزید اب آپ نے سمپل فیوچر ویلیو اس کی نکالنی ہے، پریزنٹ۔ اب یہ آپ پریزنٹ ویلیو سمجھ لیں آپ اس کو 1 + i ریز پاور n، یہ 35 ایئر کے لیے 27,632 انٹو 1.07 ریز پاور 35۔ یہ نا 21 برتھ ڈے سے شروع ہوا، 10 سال 30 سال تک وہ 2,000 جمع کرواتا رہا ڈالر، اور مزید 35 ایئر تب تک وہ 65 سال کا نہیں ہو گیا، وہ یہ کرواتا رہا۔ جناب اس کو آپ نے سالو کیا تو آپ کے پاس جو آنسر آیا دیٹ از 295,027، 295,027۔ ٹھیک ہو گیا جناب، دس از دا آنسر۔ یہ جناب کویسچن نمبر 17 کا ارل کا یہ صورتحال ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں۔ سیکنڈ میں ہے دوسرا خاتون کا نام ایوانا تھا، ایوانا۔ ایوانا کا سمپل ہے جی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ فیوچر ویلیو آف اینوٹی لینی ہے 7% پہ لینی ہے، اور ایئر کتنے ہیں اس کے، چونکہ یہ اس کی 31 کی ایج میں شروع کر رہی ہے نا، تو 35 تک لینا ہے ہم نے اس کو۔ تو آر تو وہ میں نے کہا تھا ایکول ریسیپٹ ہے یا پیمنٹ ہے، جو بھی اسے ہم آر کہتے ہیں، آر انٹو 1 + i ریز پاور n - 1 ڈیوائڈیڈ بائی i ہے جی۔ $2,000 جمع کروا رہی ہے، 1.07 ریز پاور 35 ہے، -1 ڈیوائڈیڈ بائی 0.07۔ اس کا جناب جو آنسر آئے گا دیٹ از 276,474، 276,474 ڈالر۔ اچھا، اب دیکھیں یہاں پہ کیا صورتحال ہوگی ہے کہ ایوانا کے کیس میں فیوچر ویلیو جو آئی ہے وہ 276 آئی ہے اس کے انویسٹمنٹ پلان کی، جبکہ ارل کے کیس میں جو آنسر آیا ہے دیٹ از 29۔ تو کون بہتر رہا؟ ارل از بیٹر آف بائی $18,553۔ اب یہ کیسے آیا؟ ہم یہاں لکھیں گے ارل ارننگ ارل ایڈیشنل ارننگ اس کے یہ 295,000 ہے، 027 ہے، مائنس اس کی ایوانا کی کتنی ہے 276 ہے، 474 ہے۔ تو جناب جو ڈفرنس آیا ہے دیٹ از $18,553۔ This is the amount by which earning of Earl exceeds earning of ایوانا۔ ٹھیک ہے جناب، یہ اس طریقے سے آپ نے اس کو سالو کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ایک بات سمجھ آ گئی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ پرابلم نمبر 18، بس تھوڑا سی رہ گئی پرابلم۔ دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ واٹ ڈز اٹ سے؟ کہتا ہے کہ وین یو آر بورن یور ڈیئر اولڈ آنٹ منی، یہ منی انگریزوں کی ہوتی ہے،
Minnie promised to deposit 1000 in a savings account for you on each and every one of your birthday. یہ آپ کی جو آنٹی ہیں انہوں نے کہا کہ جب بھی آپ برتھڈے ہوگی آپ کی، یعنی بگننگ ود یور فرسٹ، پہلی برتھڈے کے ساتھ میں $1000 جو ہے نا تمہارے نام کا بینک میں جمع کروا دوں گی. ٹھیک ہو گیا. دا سیونگ اکاؤنٹ بیئرز 5% کمپاؤنڈ اینول ریٹ آف انٹرسٹ. 5% پہ سیونگ پہ بڑھتا رہے گا. یو ہیو جسٹ 25. ماشاء اللہ سے آپ 25 سال کے ہو گئے. اینڈ آل کیش. ظاہر ہے پیسوں کی ضرورت پڑی ہے جی، آپ نے کہا کہ مجھے آپ پیسے دیں. ہاؤ اٹ ٹرنز آؤٹ دیٹ ڈیئر اولڈ فارگیٹفل وہ بھول جاتی بیچاری. آنٹ منی میڈ نو ڈپازٹ آن یور 5th 7th اینڈ 11th برتھ ڈے. کہہ رہی ہے جی کہ آپ کے 5th میں 7th کی اور 11th برتھ ڈے ان کے پیسے انہوں نے آنٹی نے کوئی نہیں جمع کروائے ہوئے. تو ڈزن مین کہ آپ انہیں برا بلا کرنا شروع کر دیں. ہاؤ مچ از ان دا اکاؤنٹ ناؤ آن یور 25th برتھ ڈے. کہتا ہے بتاؤ کتنے پیسے. بہت آسان ہے جی، آپ یہ کریں 1000 کا تو 25 سال کے لیے اینوٹی لے لیں. 1000 کی آپ ازیوم کریں گے 25 سال تک ہر سال جو ہے وہ آپ کو 1000 کے اوپر ہر سال انٹرسٹ. وہ تو اینوٹی کا ہم فارمولا لے لیتے ہیں. اور پھر کیا کریں، سمپل ویلیو لے لیں 5ویں سال کی 5th آن یور 5th برتھ ڈے. اب دیکھیں نا، اب اگر آپ کو 5th برتھ ڈے پہ اگر وہ پیسے جمع کرواتی، ٹھیک ہے، 5th پہ وہ کرواتی تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ٹوٹل کتنا عرصہ تک رہنا تھا. ٹھیک ہے، سمپل فیوچر ویلیو ہم لے لیں گے نا. ہم کیا لیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ جناب آنٹی جو ہیں وہ کتنا بول گئی ہیں. یہ جو 1000 جو آنٹی نے جمع نہیں کروایا، کدھر گیا، ہاں جی یہ 5th والا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سمپل جو ویلیو آپ نکالیں نا 20 سال کی، 1000 کی فیوچر ویلیو فار 20 ایئر میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ 5ویں سال آنٹی نے 1000 جمع کروایا ہوتا تو یہ 20 سال تک وہاں پڑا رہتا. ہر سال صرف ایک بار جمع کرواتی ہیں. اگر 5ویں سال کا جمع بھول گئی نا 5ویں سال کا، تو یہ 20 سال تک پڑا رہتا. اس کی فیوچر ویلیو لے لیں. پھر 7th کا بھول گئی تو 18 سال یہ نقصان ہو گیا. 18 سال تک 1000 روپے کے اوپر کوئی انٹرسٹ نہیں لگا. اور 11th کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو، بلکہ یہ یہ 18 ہو گیا نا. 7th کا مطلب ہے 25 - 7 18 ہو گیا. 11th کا مطلب ہے 25 - 11 کتنا ہو گیا، 14 ہو گیا. تو 14 سال یہ جو ہے 11 والا ہے، اس کا 14 سال تک نقصان ہوا ہے آپ کو. ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے فیوچر ویلیو نکالنی سمپل. لیکن یہ بڑا آسان طریقہ ہے، پریشان کوئی نہیں ہونا. یہ دیکھیں سوال تو آپ سمجھ گئے. ریپیٹ کر رہا ہوں کہ $1000 کی فیوچر ویلیو آف اینوٹی لینی ہے 25 سال تک، اور اس میں سے 20 18 اینڈ 14 ان 3 سالوں کی سمپل فیوچر ویلیو کو مائنس کر دینا، کیونکہ ان 3 سالوں میں آپ کو $1000 نہیں ملا ہوا. ٹھیک ہے، تو ہم یہ کیسے کریں گے، یہ دیکھیں. ہم لکھیں گے بس فیوچر ویلیو از اکول ٹو 1000 اینڈ 1000. اب اس کے اگینسٹ بس وہ ڈسکاؤنٹ فیکٹر لکھتے ہیں. فیوچر ویلیو آف اینوٹی لکھیں گے 1 + i ریز پاور n -1 ڈیوائڈیڈ بائی i، یہ فارمولا. اور مائنس 1000 سب سے ملٹیپلائی ہوگا. ٹھیک، یہ میں نے شاید بریکٹ میں تھوڑا کر دیا ہے. اچھا، مائنس یہ سمپل کر لیں آپ. اس کی فیوچر ویلیو لے لیں 1 + i ریز پاور n. یہ 18 والے کے لیے مائنس
1 + I रेज़ पावर n, ये हो गया माइनस, बताता हूँ क्या, 1 + I रेज़ पावर n, ये 1000 में, ये मैं थोड़ा बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूँ कि ये सबको मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ। कैसे, ये देखिए 1 पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जनाब क्या है, क्वेश्चन 5% है, 0.5 रेज़ पावर, ये 25 पूरे ले लें, -1 डिवाइड बाई 0.05, एक तो ये सॉल्व कर लें, ठीक है, ये बड़ी ब्रैकेट सबके साथ है, माइनस, ये आपने सॉल्व किया 1 + I, हाँ सॉल्व क्या किया, यहाँ पे लिखे ना 1.05 रेज़ पावर, पहले के केस में जब 5वें साल की बर्थडे भूली हैं वो तो ज़ाहिर है 20 ईयर तक आपको नुकसान होगा, माइनस 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट है 1.05 1.05, दूसरे केस में 18 ईयर होगा, माइनस 1.05, तीसरे केस में 14 ईयर होगा, तो ये 1000 सबसे मल्टीप्लाई। जब आपने बेटा ये सॉल्व किया ना, ये इसको सॉल्व किया एन बेटे 25 साल वाले को, ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आया 47.727 7.727 आया, माइनस 1.05 रेज़ पर 20, ये आपने सॉल्व किया तो ये आपके पास आया 2.653, इसको आपने सॉल्व किया, 18 ईयर वाले को सॉल्व किया, यू विल गेट द आंसर 2.407 माइनस, फिर आपने 14 वाले को सॉल्व किया, यू विल गेट द आंसर, ये क्या था 1.05 रेज़ पावर 14, ठीक है जी, ये आपने जब लिया इसको तो ये आपके पास है 1.980 आ गया, 1.980। अब आपने फ्यूचर वैल्यू जनाब वाली निकालनी है, अब क्या करना है आपने 1000 को 47.727 में से 2.653, 2.407, 1.980 ये सारा माइनस किया तो आंसर आया 40.687 जनाब, ये देखिए फ्यूचर वैल्यू आपने ऐसे लेनी। अब देखें 1000 को जब आपने 40.687 से मल्टीप्लाई किया तो यू गॉट द आंसर 40,687, दिस इज द आंसर। अब देखें, अब बात को समझें, आपकी आंटी हैं 25 साल तक आपके लिए 25 साल तक आपके लिए हज़ार डॉलर आप बैंक में जमा करवाया, लेकिन कौन सी भूल गई, 5th भूल गई जमा करवाना 1000, और फिर 7th भूल गई और 11th भूल गई। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 5th भूली हैं तो तब ये है कि वो उन्होंने अगर 5th वाली जमा करवाई होती तो 20 साल तक उसमें पैसे लगते रहते हैं ना, तो 20 साल तक पैसे नहीं लगेंगे, मतलब इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। 1.07 रेज़ बाय 20 टोटल, पहले तो मज़्यूम ये कर रहे हैं ना कि 25 साल तक वो करवाती रही हैं, लेकिन इनफैक्ट वो 25 साल तक नहीं करवाती रही, और बीच में से 5वें साल की भूल गई, वो 7वें साल की भूल गई, 11वें साल की भूल गई। 5वें साल वाली की फ्यूचर वैल्यू 20 साल तक होगी, 7वें की 18 साल तक होगी, और 11वें की 14 ईयर तक फ्यूचर वैल्यू, सिर्फ फ्यूचर वैल्यू, एनयूटी ने सिर्फ फ्यूचर वैल्यू जो है उसका जो फैक्टर है वो आपने क्या किया, ये तीनों को आपने ये टोटल 25 वाला जो आया 47.7 उसमें से ये आपने ये माइनस किया, तो जो आंसर आया 1000, आपने ये 40,000 25वीं सालगिरह में आपको 40,000 डॉलर आपको मिल जाएंगे। ठीक है जनाब, इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना।